حضور اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو تہمت کے بارے میں صلاح مشورہ کیوں کیا؟ ٹھیک، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلیفہ بناتے وقت فرشتوں سے مشورہ کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ہمیں تو کوئی بہتری نظر کوئی نہیں آتی، اس میں قوت غضبیہ ہے، قوت شہویہ ہے، حرص ہے، وہ ساری دولتیں، مال، زمینیں اکٹھی کرنا چاہے گا، لوگ رکاوٹ بنیں گے تو قتل کر دے گا، تو لہذا فسادی فساد، خوریزی ہوگی، ہمیں تو بہتری کوئی نہیں نظر آتی۔ اللہ نے مشورہ لیا یا کوئی نہ؟ پھر اللہ کے علم غیب کا صفایا ہوا کہ کوئی نہ؟ یہ سودا وارے میں ہے تو ٹھیک ہے، پھر اللہ کے علم غیب کا بھی انکار کر دو، اگر وہاں انکار کرنا کفر ہے تو یہاں بھی انکار کرنا کفر ہے۔ کلی ہونا، جزئی ہونا، یہ بھی ایک بڑا پانی میں مدانی والی بات ہے۔ نبی پاک کا علم جزئی ہے، کلی ہے، اس میں رولا ڈالا جاتا ہے۔ ایک جزئی حقیقی ہوتی ہے، مثلا میری ذات ہے، میں جزئی حقیقی ہوں، حضور قبلہ شاہ صاحب، عزت مآب چودھری صاحب، یہ ہم ایک فرد ہے، یہ جزئی حقیقی ہے۔ ایک جزئی اضافی ہوتی ہے، جس طرح انسان ہے تو حیوان کے نیچے وہ داخل ہے، انسان کے علاوہ گھوڑے، خچر، گدے، بھیڑیں، بکریاں، بھینسیں، گائیں، یہ سارے بھی اقسام ہیں جو حیوان کے نیچے داخل ہیں۔ تو یہ حیوان کے نیچے داخل ہونے کے لحاظ سے جزئی بھی ہے، آتے خود کلی بھی ہے۔ بتیرے افراد 6 ارب سے زیادہ انسان روئے زمین پہ اب بس رہے ہیں، تو بذات خود کلی بھی ہے، لیکن اوپر والی جو حیوان جنس ہے اس کے لحاظ سے جزئی بھی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا علم اللہ کے لحاظ سے جزئی بھی ہے، کائنات کے لحاظ سے کلی بھی ہے۔ یہ کلی ہے کہ جزئی ہے، یہ جہالت کا مظاہرہ ہے۔ کون الو کہے گا کہ نبی پاک کو صرف ایک چیز کا علم ہے، 2 چیزوں کا نہیں ہے؟ تو جزئی حقیقی تو مان سکتا ہی کوئی نہیں، بقائمی ہوش و حواس مانے گا تو جزئی اضافی مانے گا۔ تو جزئی اضافی اور کلی میں منافات کیا ہے؟ انسان جزئی اضافی بھی ہے، کلی بھی ہے۔ حیوان جس میں نامی کے نیچے داخل ہے تو بذات خود کلی بھی ہے، بہت بڑی کلی ہے، لیکن جس میں نامی کے لحاظ سے نشو و نما پانے والے اجسام کے لحاظ سے جزئی بھی ہے۔ جس میں نامی جسم مطلق کے نیچے داخل ہے اس لحاظ سے جزئی بھی ہے، بذات خود بہت بڑی کلی بھی ہے۔ تو کلی اور جزئی اضافی میں کوئی منافات نہیں ہے۔ اور یاد رکھو صحابہ کرام علیہ رضوان سے جو مشورہ کیا سرکار نے، تو صحابہ کرام نے کہیں باہر سے دلیلیں دی ہیں یا خود نبی پاک کی ذات سے دلیلیں دی؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے آپ کے کرتے پر مکھی بیٹھتے نہیں دیکھی، جو خدا مکھی کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی معمولی پلیدی آپ کے کرتے کے قریب نہیں آنے دیتا، وہ ایسی پلیدی آپ کے حرم پاک کے قریب کیسے آنے دے گا؟ وہ دلیل کہیں باہر سے لا رہے ہیں یا نبی پاک کی ذات سے دلیل لے رہے ہیں؟ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے آپ کا سایہ زمین پہ پڑتے نہیں دیکھا۔ تو جو آپ کے عکس کو ان پلید اور گندی جگہوں پر پڑنے سے بچاتا ہے، کوئی اوپر پیر نہ رکھ دے، بے ادبی نہ کر دے، اس بے ادبی سے بچاتا ہے، تو جو خدا اتنا احترام آپ کا کرتا ہے کہ سایہ اٹھا دیتا ہے تاکہ گندی جگہ پہ نہ پڑے، کوئی پیر رکھ کے بے ادبی نہ کرے، تو وہ تمہاری بیوی کو ایسی پلیدیوں سے کیوں نہیں بچائے گا؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں حضور آپ نماز پڑھ رہے تھے، جوڑے کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ چیز لگی تھی، اللہ نے عین نماز میں اتروا دیا تھا، جو ایسا جوڑا آپ کے پیروں میں برداشت نہیں کرتا وہ ایسی بیوی آپ کے گھر کیسے برداشت کرے گا؟ تو صحابہ نے دلیلیں باہر سے دی ہیں یا خود نبی پاک کی ذات سے لی؟ تو صحابہ کو نظر آ رہا ہے مکھی نہیں بیٹھتی، سایہ نہیں پڑتا، جوتا کیوں اتارا؟ تو خود نبی پاک کو یہ سمجھ کوئی نہیں آ رہی تھی۔ نبی پاک امت کو سبق دینا چاہتے تھے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا چاہتے تھے، شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، مشورہ بھی کرو پر تم اپنی ذاتی رائے اگر پختہ بنا لو کہ میں نے یہ کرنا ہے تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں، جو تم چاہو گے میں وہی کر دوں گا۔ آپ مشورے کے پابند نہیں ہیں، صرف امت کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے آپ مشورہ لیتے تھے، اور یہ سبق دینا مقصود ہے کہ ایسا گھریلو اہم ترین مسئلہ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اپنے مخلصین سے صلاح مشورہ کر کے قدم اٹھانا چاہیے۔ تو یہ اعلیٰ تربیت دینا مقصود تھا۔
صحابہ کرام علیہ رضوان کو کہ ایسے مسائل میں بھی صلاح مشورے کے بعد قدم اٹھانا چاہیے. تو مشورہ لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا ہے. صحابہ کرام کو اللہ نے جنہیں برات بیان کرنے کا موقع نہ ملا چپ رہے, انہیں اللہ نے شرم دلایا. لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا. اوے صحابیو, تم نے یہ بات سنتے کیوں نہیں کہا کہ ہم یہ جھوٹی غلط بات زبان پہ نہیں لا سکتے؟ کیوں نہیں ایسے کہا؟ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا. جب تم نے یہ بات سنی تھی تو ان اپنوں کے بارے میں نیک گمان کیوں نہیں کیا, اور تم نے کیوں نہیں کہا یہ بہتان ہے, یہ جھوٹ ہے, افک ہے, ہم یہ زبان پہ نہیں لا سکتے؟ اللہ صحابہ کو شرما رہا ہے. استاذ العلماء بیٹھے ہیں, ان سے پوچھئے لولا کا لفظ ماضی کے گزرے واقعے پر داخل ہو تو یہ ہوتا ہے ندامت دلانے کے لیے, شرم دلانے کے لیے. اللہ ان صحابیوں کو شرم دلا رہا ہے جو چپ رہے تھے اور جنہوں نے اس بات کو بہتان نہیں کہا تھا, جھوٹ نہیں کہا تھا, من گھڑت افسانہ نہیں کہا تھا, انہیں اللہ شرم دلا رہا ہے. تو بات اگر تھی غیب کی, جانتے نبی پاک بھی نہیں تھے, تو پھر صحابہ کو شرمانے کا کیا مطلب ہو سکتا؟ یہ سمجھ آ رہی گزارش میری کہ جب مسئلہ ہو غیب کا اور جانتے نبی پاک بھی نہ ہو, پھر صحابہ اس غیب کے بارے میں فیصلہ دے سکتے تھے, پھر انہیں شرمانے کا کیا مطلب؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے کیوں نہیں برات بیان کی؟ صدیاں پہلے امام راضی علیہ رحمت نے اسی کو دلیل بناتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ سے بھی حضرت عائشہ صدیقہ کی برات مخفی نہیں تھی. تو جب صحابہ سے مخفی نہیں تھی تو نبی پاک سے مخفی کیسے رہ سکتی تھی؟ نبی کریم علیہ السلام کو یقیناً علم تھا کہ حضرت عائشہ پاک دامن ہے. اب یہ جو سوال کرتے ہیں, آج حضرت راضی نے 700-800 سال پہلے وہی سوال کر کے جواب دے دیا تھا, مگر سوال یہ پڑھ لیتے ہیں, جواب نہیں پڑھتے. سوال کیا اٹھایا؟ اگر صحابہ کو علم تھا تو نبی پاک کو بطری کی اولا علم ہوگا, لیکن علم تھا تو پریشان کیوں ہوتے تھے؟ تو جب پریشان ہے تو پتہ چلا کہ علم نہیں ہے. تو حضرت راضی فرماتے ہیں کہ اللہ خود کہہ رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. محبوب ہم جانتے ہیں کہ ان کے بہتانوں سے آپ پریشان ہوتے ہو. وہ کہتے تھے یہ جادوگر ہے, یہ شاعر ہے, یہ مجنون ہے. نبی پاک کو کوئی نہیں پتا تھا میں مجنون نہیں ہوں, میں جادوگر نہیں ہوں, میں شاعر نہیں ہوں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم ان کی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہو. تو پتا چلا کہ پریشانی لا علمی کی دلیل نہیں ہے. اچھا, نبی پاک کو تو علم غیب نہیں تھا, لہذا پتہ نہیں تھا کہ عائشہ پاک دامن ہے یا نہیں. خود حضرت عائشہ کو علم تھا یا کوئی نہ کہ میں پاک دامن ہوں؟ آپ کو تو یقیناً پتہ ہے نا کہ مجھ میں یہ عیب نہیں ہے, تو پھر آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا. حالانکہ بخاری شریف کے لفظ ہے کہ لا یرکع لی دمع ولا اقتحل بالنوم وظننت ان البکاء فالق کبدی. نہ میرے آنسو تھمتے تھے, نہ مجھے نیند آتی تھی, اور میں سمجھتی تھی کہ رو رو کے میرا جگر پھٹ جائے. وہ کیوں پریشان؟ ان کو تو پتہ ہے نا کہ میں بے عیب ہوں, میں پاک دامن ہوں, پھر وہ کیوں روتی؟ جو عادی مجرم ہوں, چوریوں کے عادی ہوں, زنا کے عادی ہوں, شرابوں کے عادی ہوں, انہیں کہو زانی آ رہا ہے, شرابی آ رہا ہے, وہ شرمسار ہوگا, پریشان ہوگا, اس کے آنسو بہ نکلیں گے, وہ چوڑا ہو جائے گا. ہاں جناب, ہمارا پیشہ جو یہی ہوا. پریشان ہوتے ہی وہی ہے کہ بلا وجہ بے سبب ان پہ الزام عائد کر دیا جائے, تو پریشان ہوتے ہی وہی ہے. جو عادی مجرم ہوں تو ڈھیٹ ہوتے ہیں, انہوں نے پریشان کیا ہونا ہوتا ہے. تو پریشانی لا علمی کی دلیل نہیں, ورنہ حضرت عائشہ صدیقہ کی پریشانی کی انتہا ہے کہ فرماتی ہے نہ آنسو تھمتے تھے, نہ نیند آتی تھی, اور میں روتی رہ جاتی تھی, اور میں نے سمجھا کہ رو رو کے میرا جگر پھٹ جائے گا. لہذا نبی کریم علیہ السلام کو علم ہے, اور آپ نے مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا ہے واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا. خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو پاک دامن سمجھتا ہوں, اور میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی, اور ان میں خیر ہی خیر اور بھلائی بھلائی دیکھی. پھر اگلی بات قابل غور ہے. آپ فرماتے ہیں من یعذرنی فی رجل قد بلغنی اذاہ فی اہلی. جس بندے نے یہ بہتان باندھا,
میں اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتا ہوں، تم میں سے کون ہے کہ میرا ساتھ دے گا؟ آیتیں بعد میں اترتی رہی ہیں افق کے بارے میں، برات کے بارے میں، یہ بعد میں نازل ہوئی۔ پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسجد شریف میں یہ اعلان کیا کہ میں اس بندے کے خلاف کارروائی کرنا چاہتا ہوں جس نے میرے اہل کے بارے میں مجھے تکلیف دی ہے، تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دیتا ہے؟ اگر یقینی علم نہیں تھا تو پھر اس بندے کے خلاف کارروائی کرنے کا پروگرام آپ کیوں بنا رہے تھے؟ قسم اٹھا کے برات بھی بیان کی اور اس بندے کے خلاف کارروائی کا بھی آپ نے ارادہ ظاہر فرمایا، تو پتا چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کو یقینی علم تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ پاک دامن ہے۔ وآخر دعوانا